کہ میرے سے کچھ دن پہلے پوچھا گیا کہ جی آئی پی پی کے اندر بندے ہیں، ان میں سے کون جیل میں؟ میں نے کہا فواد چودھری. سو ایک بندہ تو ہمارا جیل میں ہے نا. میں آپ کو یہ بتا دوں، میری بات سن لیں. جس دن پارٹی فارم ہوئی تھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے نا پرل کانٹیننٹل کے اندر، 2 سیٹیں چھوڑ کے فواد چودھری میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اگر وہ بیٹھا ہوا تھا تو پھر آ کے ٹی وی پہ کہہ دے کہ میں نہیں ہوں آئی پی پی میں، یا تو وہ آ کے خود کہہ دے کہ میں آئی پی پی میں نہیں ہوں، تو فیصلہ ختم ہو جائے گا. جب ایک میری بات ختم کر، آپ بتا دیں، چلیں آپ پہلے آپ نے بات کی اپنی پارٹی کا حصہ قرار دے دیا، جبکہ جو ہاشم ڈوگر صاحب ہیں جو آپ کی سیکٹری انفارمیشن پنجاب ہیں، وہ اس چیز کو کہہ چکے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے. یہ تضاد تھوڑا نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جس دن فواد چودھری، آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو پچھلے 2 مہینے سے پھر رہے تھے. آپ نے ان سے پوچھنا تھا کہ جی جب آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے جس دن پارٹی فارم ہوئی ہے، آپ اس پریس کانفرنس میں تھے، آپ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. میں سمجھتا ہوں جو بندہ پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آ کے تردید میڈیا پہ نہیں کی، یا ویڈیو بنا کے کوئی ڈال دے کہ جی میرا آئی پی پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان زندہ باد، بات ختم ہو گئی. اب یہ بتائیے گا کہ جو آئی پی پی ہے، پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کے لیے پہلی جماعت آئی پی پی ہے، اس میں لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ چلا کاٹ کے آ رہے ہیں، کچھ شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے آ رہے ہیں. تو جو لوگ رہ گئے ہیں پی ٹی آئی میں، ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ آپ کے پرانے دوست ہیں، ان کو کوئی پیغام دیں کہ چلے کے بغیر ہی آئی پی پی میں کیسے آیا جا سکتا ہے؟ سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی پی پی کے اندر 95% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے، 95% پلس. اچھا، اب ان میں سے یہ سارے جو میرے یہاں بھائی بہنیں بیٹھے ہوئے، کوئی اٹھ کے نون لیگ میں چلا جائے، پیپلز پارٹی میں چلا جائے، ہمیں تو بندہ نہیں ملے گا کوئی بات کرنے والا. تو آپ کا کمفرٹ زون ایک ہمارا رشتہ ہے، ہم ایک دوسرے کی فیملیز کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بچوں کا پتہ ہے، ہم نے اتنی جدوجہد کٹھی گزاری ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، تو ہم کہیں جا کے کسی اور کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو کمفرٹیبل جگہ لوگوں کو نظر آتی ہے، آپ وہیں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے ساتھی ہوں. اس لیے جب سب بھائی کہتے ہیں یہاں پہ سارے پیپلز یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ اس لیے ہیں یا اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ ان کے لیے کمفرٹ زون ہے. اب مجھے پتا ہے کہ سعدیہ کو میں 15 سال سے جانتا ہوں، سمیرہ کو، ان کی والدہ کو میں 15 سال سے جانتا ہوں. اس لیے ان کی فیملیز کو، جس طرح میرے یہ باقی سارے بھائی بہنیں پیچھے بیٹھے ہوئے، سب کو میں 15 سے 10 سال سے جانتا ہوں. تو ان کے لیے تو وہی کمفرٹ زون ہے جہاں پہ آنا. ڈاکٹر اسد عمر صاحب نے کہا کہ مجھے آئی پی پی والے بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ پارٹی میں آ جائیں. آپ کی ان سے بات چیت چل رہی ہے؟ اب تو انہوں نے سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا، ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ یا تو آئی پی پی جوائن کرو یا پھر کیسز جو ہیں تو اس کو کلیئر کر دیں. آپ کی اسد عمر کے حوالے سے کیا بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں، اسد عمر صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی، سب کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے. مگر یہ ایک بڑی کلیئرٹی سے سارے بات سن لیں کہ جی آئی پی پی جوائن کی تو کیسز ختم ہو جائیں گے. میرے اوپر کیسز ہیں، باقیوں میں شامل تفتیش ہوں، میں ای سی ایل کے اوپر، میں ملک سے نہیں باہر جا سکتا. جو یہ کانسیپٹ بنا رہا ہے نا جی کہ آئی پی پی جوائن کریں اور آپ کی یہ کیسز ختم ہو جائیں گے، آپ ای سی ایل سے، سب جھوٹ ہے. میرے اوپر ہے، جا کے ویریفائی کر لیں. اس آدمی کو اس اہلیت پہ رکھا گیا کہ جی اس کے گھر بجلی نہیں یا اس کے گھر پانی نہیں آ رہا، پتہ نہیں اس وقت اسی طرح کی کوئی چیزیں کہی گئی تھی. عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہ چکے تھے، وہ خود الیکٹڈ آفیشل رہ چکے تھے. اگر ایک الیکٹڈ آفیشل کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تم اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک الیکٹڈ آدمی ہو، تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے، تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کرنے؟ تم اپنے گھر بجلی نہیں دے سک رہے، تم اپنی سڑک نہیں بنوا گھر کے تک بنوا سک رہے کہ لوگ تمہارے پاس پہنچ سکے جنہوں نے تمہیں ووٹ ڈالا ہے، تو تم نے باقیوں کے لیے کیا کیا؟ بات اہلیت کی ہے. اگر اتنے پارٹی میں اور کوالیفائڈ لوگ ہیں جن کو سی ایم بنایا جا سکتا، جو کہ اتنا بہتر پرفارم کر سکتے، جو ایک جدوجہد میں تھے، اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کس پروسیس میں سے گزر کے یہاں آئے. اس آدمی کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کن تکلیفوں میں سے یہ سب لوگ گزرے اور ساری پی ٹی آئی گزری ہے. ایک موقع پہلی دفعہ ملا
اور ہمیں تحفہ ملا عثمان بزدار. سو میری اب پی ٹی آئی چیئرمین سے ایک ریکویسٹ ہوگی. انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے شوکت خان. بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا, کیونکہ وہ اتنا زبردست ہے نا کہ اس کو 10 دفعہ بنانا تک سی ایم, اس کو شوکت خانم کے بورڈ کا ہیڈ بنا دے. 1 ہفتے میں اس نے ہسپتال تباہ نہ کر دیا میرا معاملہ. 1 ہفتے جو حالات اس نے پنجاب کے. اور وجوہات کیا آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی کو چھوڑنے کا جو ڈیسیژن تھا, ہم سب سمجھتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ گھر بیٹھ کے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ ایوانوں کے اندر بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ. اگلا فیصلہ پنجاب اسمبلی کو ڈسالو کرنا. کن لوگوں کے کہنے پہ ایک مافیا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے بیٹھ کے ایسا سب کو پاگل بنایا کہ اسمبلیاں ڈسالو کر, کے پی کی اسمبلی ڈسالو کر. یہ فیصلے وہ تھے کہ ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ ہو ہی جا رہا تھا. سب نے مجھے کہا جی کہ آپ نے تب کیوں نہیں کہا خان صاحب کو جب آپ حکومت میں تھے. ایگزیکٹلی 2.5 سال میں آپ کو بتا دوں, ایگزیکٹلی 2.5 سال جب ہوئے تو میں نے ان کے پاس پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ رکھی. میں نے جا کے سب کچھ بتایا, ایک چیز میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ پنجاب میں. آدھا گھنٹہ وہ میٹنگ چلی, انہوں نے ایک چیز نوٹ کی, رزلٹ 0, کچھ نہیں. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی عادت ہے بعد میں آپ جا کے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں او مراد تمہیں تب پتا تھا, تم نے آ کے بتایا کیوں. میں تو سب کچھ بتایا تھا جس وقت ہم حکومت میں تھے, اور اس دن سے عثمان بزدار صاحب میرے ڈبل خلاف ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بھی پتا لگ گیا تھا کہ میں کیا باتیں کر کے آیا. ان سب لوگوں نے جو ہم سب نے ان فیصلوں کو برداشت کیا. ہم نے دیکھا کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے, کون لے کے جا رہا ہے اس پارٹی کو. وہ نام بھی سب کو پتہ ہی ہیں, سب نے دیکھے ہیں کہ آخری 1 سال کے اندر تو بالکل ہم میں سے میرے خیال سے کوئی پچھلے 6, 7, 8 مہینے میں جا ہی نہیں سک رہا تھا اندر زمان پاک کے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ انٹری بند ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائی مار کٹائی کی سیاست, احتجاج کی سیاست, ان چیزوں سے تھوڑا پرے رہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, ان کو بالکل آؤٹ کر دیا, ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا. اس لیے میں آپ کو صرف یہ چیزیں بتانا چاہتا تھا کہ آج, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ آج تو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا, یہاں پہ ہم ہر روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. اتنے لوگ ماشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر روز اس طرح کی اس سے بڑی پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں. مگر ہم چاہ رہے تھے کہ ایک دن آ کے کم از کم سب کو ہم دکھائیں کہ روز یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے آفس کے اندر. سو آگے چل کے سب یہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے الیکشن آ رہا ہے, پوری تیاری ہو رہی ہے پارٹی کی. جہانگیر ترین صاحب نے, علیم خان صاحب نے پورا ایک میپ بنایا ہے آگے الیکشن لڑنے کا, اور انشاءاللہ تعالی مل کے سب پوری جدوجہد سے الیکشن لڑیں گے. جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کوشش پوری ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی. اور آخر میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹیاں, اگر آپ نے پارٹی چینج کی ہے تو آپ کا نظریہ چینج ہوا ہے. ہم سب ابھی تک اسی نظریے سے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.